مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات ابھی اور خراب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم نے لگتا ہے ان کو خود ہی پھنسا دیا ہے۔ پرویز الہی کو طبی معائنے کے بعد اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب بھی وہیں پہ قید ہیں۔ دونوں رہنماؤں کو جو ہے وہ اب ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ کسی نے عمران خان صاحب سے دشمنی نکالی ہے۔ عمران خان صاحب کیا ریاست پاکستان کے خلاف اب کیس کرنے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج بڑا دن ہے، مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان اور بھارت کا ایک بہت بڑا میچ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ میں نہیں جانتا کیونکہ میں ویڈیو ذرا میچ سے پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں تو بارش بھی ہوئی ہوئی تھی، کورز جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ میچ جو ہے وہ شروع ہو پایا یا نہیں۔ بہرحال دعا ہماری یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ یہ میچ ضرور جیتے۔ خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہے جی۔ عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم نے لگتا ہے ان کو خود ہی پھنسا دیا ہے، مشکل میں پھنسا دیا۔ یہی ہوتا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براث۔ وہ بیسکلی بہت زیادہ اگر آپ لوگوں کو بیچ میں ڈال دیں نا تو پھر اکثر جو پکوان ہوتا ہے، جو ڈش ہوتی ہے وہ خرابی ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور جو میری پچھلی ویڈیو تھی جو میں نے عمران خان صاحب نے ایک نیا وکیل کیا ہے جو باہر سے، اور وہ سلمان رشدی کی وکالت بھی وہ شخص کر چکا ہے، اسی حوالے سے جس شک کا میں نے اظہار کیا تھا وہی ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو اوبیسلی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ میں اب ہم 27% تک اپنا 7,26,000 7,27,000 کے آس پاس ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ تک جلد از جلد جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ خبروں کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو جناب مہنگائی کے خلاف آج ایک بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے اور اس ہڑتال کی کال جو ہے جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی جانب سے دی گئی ہے۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بھی آج بند ہیں۔ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ اور بسیں بھی معمول سے آج کم ہیں۔ ادھر وکلا کی جانب سے بھی اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ تو عوام نے جو ہے وہ اپنا ایک رد عمل ضرور دیا ہے اس پرائس ہائیک کی وجہ سے، اور حقیقت ہے بالکل میرے خیال میں احتجاج کرنا بنتا بھی ہے۔ 24-25% تک مہنگائی جب پہنچ چکی ہو اور بجلی کے بل لوگوں کے پہلے ہی زیادہ آ رہے ہیں، اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، تو ظاہری بات ہے لوگ احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں۔ لیکن میں آپ کو اپنی ایک پریڈکشن دے دوں، یہ بڑا ضروری ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو شیئر دس بیڈ نیوز ود یو، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات ابھی اور خراب ہوں گے جب تک کم از کم الیکشن نہیں ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ جو الیکشن کو بھی پری پون کیا گیا، پیچھے لایا جا رہا ہے، حلقہ بندیوں کی ڈیٹ بھی پہلے کر دی گئی ہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جب تک اس ملک میں الیکشن نہیں کروائے جائیں گے تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سو ان دا شارٹ ٹرم مجھے ابھی مزید پرابلمز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اب لیٹس سی کہ آگے سلسلہ کیا ہوتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے جناب اپنا پہلا انٹرویو دیا ہے، اور پہلا انٹرویو انہوں نے دیا ہے سلیم صافی صاحب کو۔ پروگرام جرگہ کے لیے انہوں نے انٹرویو دیا ہے، تو اس کے چند کلپس جو ہیں وہ باہر آئے ہیں۔ اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ جی رات کو دکانیں جلد بند کرنے سے متعلق فیصلہ صوبوں کو اعتماد میں لے کر کریں گے اور فیصلے کا نفاذ جلد نظر آئے گا۔ بجلی معاملے پر جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو بعد میں واپس لینا پڑے۔ ٹیم اس مسئلے کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم حل تجویز کرے گی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ بجلی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پہیہ جام ہڑتال کی جائے، ہمیں اس طبقے سے بہت ہمدردی ہے جس پر بجلی بلوں کا بہت بوجھ ہے۔ اس وقت کام طفل تسلیاں دینا نہیں، بجلی بلوں میں اضافے کے ذمہ داران کا تعین تو ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ان بجلی بلوں کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ بجلی کے زائد بلوں میں ٹیکسوں کا ناہموار نظام بھی اس مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہے، اور کسی نے ٹیکس کے اس ناہموار نظام کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ تو یہ چند کلپس جو ہیں ابھی تک آئے ہیں، تفصیلی انٹرویو موسٹ پروبیبلی رات کو آئے گا تو پھر آپ دیکھ سکیں گے۔ پشاور سے ایک بری خبر ہے، اور وہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو صحت کارڈ استعمال کرتے تھے، وہاں پہ صحت کارڈ کے اوپر جناب ایک بار پھر جو ہے علاج بند ہو گیا ہے، اور یہ ریزن بتائی جا رہی ہے، یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا، اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ انشورنس کمپنیز جنہوں نے ایکچولی اس کارڈ کو ہینڈل کیا ہوا ہے، جو بیسکلی ان پیشنٹس کے لیے پیمنٹس کرتی ہیں، ان کو کوئی پیمنٹس کا تنازع ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس کارڈ کے اوپر علاج بندش کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ جاری ہو گیا جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تمام پینل ہسپتالوں کو آج 2 ستمبر سے صحت کارڈ پر نئے داخلے بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، اور انشورنس کمپنی کے ذرائع کے مطابق صحت کارڈ پر علاج فنڈ کی عدم دستیابی کے باعث جو ہے وہ یہ سہولت بند کر دی گئی۔ وہی فنڈز کا ایشو ہے کہ فنڈز ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آج یہ آئی کہ لاہور سے گرفتار ہونے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو طبی معائنے کے بعد اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے. اب یہ جیسی یہ خبر آئی تو اس کے بعد صحافتی حلقوں کے اندر بڑی چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ ایک تو پہلی بات ہے یہ میں نے آپ کو کل بھی اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اس میں سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ پہلے پرویز الہی صاحب کو لاہور سے گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کیا اور ایم پی او کے تحت گرفتار کیا کہ جی نقص امن ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے، جبکہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی اس قسم کی سیاست کی نہیں ہے جی کہ نقص امن کا مسئلہ ہو. لیکن اس کے بعد ان کو مطلب اسلام آباد لے جایا گیا یہاں سے، اور اس کے بعد اڈیالہ نہیں بلکہ اٹک جیل لے جایا گیا. اب اٹک جیل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی وہیں پہ قید ہیں، تو دونوں رہنماؤں کو جو ہے وہ اب ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا. اور میرے خیال میں دونوں کی بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب گرفتار ہوئے تھے، بعد میں عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، تو کئی مطلب کافی دیر ہو گئی آپس میں ان کا کوئی کانٹیکٹ ہوئے. تو مجھے نہیں پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ریومر مانگرنگ جو ہے نا وہ کافی زیادہ شروع ہو گئی ہے. گوسپ اس کے اوپر بہت ہو رہی ہے کہ کہیں پس پردہ کچھ ہو تو نہیں رہا، اور اس کا تناظر جو جوڑا جا رہا ہے، ایون دو وی ڈونٹ ہیو اینی پروف کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس کا جو جوڑا جا رہا ہے وہ اس بات سے ہے کہ ابھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ہے وہ بھی عارف الوی صاحب سے تقریباً 2 گھنٹے کی الیجڈلی ملاقات کر کے ہٹے ہیں. کامران یوسف صاحب کی یہ سٹوری تھی کہ 2 گھنٹے کی ایوان صدر کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اس کا پس منظر البتہ الیکشنز کی ڈیٹ کو بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عارف الوی صاحب شاید ہو سکتا ہے آنے والے ہفتے کے اندر ہی کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیں. تو وہاں پہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ڈیٹ دینے کے حوالے سے اب کافی متحرک ہو گیا ہے. سو میرا خیال میں کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ عارف الوی صاحب یہاں پہ ڈیٹ دے دیں پھر ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جائے. سو بیہائنڈ دا سینز جسے کہتے ہیں نا ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، دوسری جانب پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے نگراں حکومت پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے ایک توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اور انہوں نے کہا ہے جی پرویز الہی کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا ہے اور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو نظر بند کرنے سے روکا تھا، لیکن اس کے باوجود اب اس میں ایک ٹیکنیکلٹی میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی. ٹیکنیکلٹی یہ تھی کہ یہ آرڈر جو دیا گیا تھا ایکچولی کورٹ کی جانب سے وہ دیا گیا تھا پنجاب پولیس کو، لیکن گرفتار ان کو جو کر کے لے کے گئی ہے وہ گئی ہے اسلام آباد پولیس. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی آتی ہے. سو اب لیٹس سی کورٹ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب، وہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے ذرا اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو جناب وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس ہے اس کی درخواست ضمانت کے اوپر جو ہے وہ آج سماعت ہوئی. یہ بیسکلی جو اسپیشل سیکرٹ کورٹ ہے اس کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جنہوں نے جو بیسکلی شروع سے اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں ان کے سامنے ہی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کی بہت بڑی وکلا کی ٹیم ہے جس میں انتظار پنچوتا، بابر اعوان، سلمان صفدر، یہ سب لوگ جو ہیں وہاں پہ پیش ہوئے. اب اس موقع کے اوپر سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا تھا، میں ذرا بڑی غور سے سننے والی ڈیٹیل ہے یہ. سلمان صفدر صاحب کا کہنا تھا جی عمران خان کے وکلا کے لیے اٹک جیل میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے. اٹک جیل جب بھی گئے تو وکلا کو 1.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. اٹک جیل میں ٹرائل کے خلاف درخواست ہم نے دائر کی ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ 30 اگست کو جیل سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ میں میرٹ پر جاؤں گا. آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر. یہ جج صاحب نے جو ہے ریمارکس دیے، آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہمیں عدالت پہ مکمل اعتماد ہے، آج عدالت ضمانت کی درخواست پر دلائل سن کر فیصلہ دے. مین مقصد جو تھا آج کی سماعت کا وہ یہ تھا. تو اس موقع کے اوپر بیسکلی جو اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے ہیں ان کی جانب سے درخواست ضمانت پر دلائل سننے کے خلاف جو ہے نا وہ ایک مخالفت کی گئی. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس عدالت سے متعلق ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچوتا کا کہنا تھا کہ ہم ہائی کورٹ سے درخواستیں واپس لے لیتے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اسی کورٹ کے حوالے سے کہ جی یہ کورٹ جو ہے نا وہ ایلیجبل نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو آگے سن سکے. اور یہ جو مروت صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب، وہ بھی پی ٹی آئی کی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کے اور نعیم حیدر پنچوتا کے اس وکالت نامے کے اوپر سائن ہے جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہو گئی ہے، اور اس میں اسی عدالت کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا گیا ہے. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ کے آلریڈی کیس کے آپ کی عدالت کے اوپر جو ہے انہوں نے تو اعتراض اٹھایا ہوا ہے،
تو آپ یہ ضمانت شمانت کو تو فی الحال ابھی کر دیں سائڈ پہ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر اوپر سے کوئی آرڈر آ گیا کہ آپ ایکچولی یہ کیس سن ہی نہیں سکتے یا یہ کیس غلط ہے, تو آپ کی تمام تر یہ کارروائی جو ہے نا غیر قانونی ہو جائے گی. اب یہاں پہ پڑ گئی تھرتھلی, وہ اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری, مطلب یہ کام کر کے انہوں نے کہا جی ہم وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے نا وہ واپس لے لیتے ہیں. تو وہ ایف آئی کے پروسیکیوٹر کا نہیں, اس طرح تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا. جبکہ ایکچولی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست اگر دائر نہ کی گئی ہوتی نا تو آج اس کے اوپر بڑی تیزی سے سماعت ہو جانی تھی, دلائل وغیرہ اس پہ سن لیے جاتے, اور ہو سکتا ہے کہ فیصلہ بھی آ جاتا, ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو ریلیف بھی مل جاتا آج. لیکن ان کی اپنی جو درخواست جمع کروائی گئی تھی اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ اٹک گیا اور پھنس گیا, اور یہ معاملہ جو ہے وہ پیر کے اوپر اب چلا گیا, آگے مزید چلا گیا. اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک وکیل ہیں انتظار پنچوتا صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا مجھے سن نہیں رہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں. وہ باہر چلے گئے. اور اس موقع کے اوپر البتہ بابر اوان صاحب اور ایک اور جو وکیل ہیں وہ کورٹ کے اندر ہی موجود رہے, لیکن انتظار پنچوتا صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ باہر چلے گئے. تو یہ اپنی ہی مطلب کارکردگی کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب کچھ ہوا ہے, ورنہ یہ نہ ہوتا. اب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے درخواست دائر کی ہوئی ہم واپس لے لیتے ہیں, ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتبار ہے. جو جج صاحب ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے, ابو الحسنات صاحب, کہ جی ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے, آپ ہی یہ کیس سنیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے ساتھ. خیر یہ جناب ایک یہ معاملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اب میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کل پی ٹی آئی نے اناؤنسمنٹ کی, بہت بڑی اپنی طرف سے بہت بڑی اناؤنسمنٹ تھی کہ جناب ہم نے ایک گورا وکیل جو ہے وہ ہم نے ہائر کر لیا ہے, اور وہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ اب انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جا کے لڑے گا. اور یہ بڑا زبردست وکیل ہے, بہت اچھا ہے. شہباز گل صاحب نے تو پورا ایک اپنا ویلاگ کھڑکا دیا اس کے اوپر. لیکن اب پتہ نہیں ان کی غلطی تھی, بے وقوفی تھی, یا جان بوجھ کے عمران خان صاحب کے لیے کسی نے پرابلم کریٹ کیا, آئی ڈونٹ نو, میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر. لیکن میں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی اس کو ایک دفعہ بیک گراؤنڈ تو دیکھ لینا تھا. سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے, وہ سلمان رشدی کا وہ وکیل رہا ہے. اور مجھے بعد میں پتہ لگا, یہ عطاء اللہ تارڑ نے ایکچولی پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس شخص نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں بھی پناہ دی تھی. اب سلمان رشدی آپ جانتے ہیں ایک ایسی شخصیت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں اس بات کو. تو اس سے ان کے جذبات بھی جو ہے ظاہری بات ہے ہرٹ ہوتے ہیں اس شخص کی, سلمان رشدی کی وجہ سے. اسی کے لائر کو جو ایکچولی اسی کتاب کے حوالے سے, سیٹینک ورسز کے حوالے سے اس کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے. یہ سلمان رشدی کا جو کیس تھا نا, یہ کوئی اور کیس نہیں تھا, اسی کتاب کا کیس تھا جس کے اندر یہی شخص وکیل تھا جو اب عمران خان صاحب کا وکیل ہے. تو اسی کو آپ نے ہائر کیا. دیٹ از بیڈ پی آر, دیٹ از ویری بیڈ پی آر. آپ نے خود نون لیگ کو ایک موقع دے دیا کہ وہ بیٹھ کے پوری ایک پریس کانفرنس کرے. عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بڑی لینتھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی جو ہے وہ آرٹیکلز لکھ چکا ہے غالباً, اور اس کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اسٹرانگ لنکس ہیں اس شخص کے, جس کو انہوں نے ہائر کیا. اب میں دوبارہ یہی کہوں گا, مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کو اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ تھا کہ نہیں تھا, لیکن آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ آپ کس کو انگیج کرنے جا رہے ہیں. اب اس کے اوپر ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھئی وہ تو لائر ہے. یہ دلیل ہے نا کہ وہ تو لائر ہے, وہ کسی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کسی اور کو اگر ریپرزینٹ کر. آئی ایگری, آئی ایبسولوٹلی ایگری ود دس. اور میں نے بھی یہ پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ہے تو وہ لائر ہی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس نے جس کیس کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے نا, دیٹ از ویری بیڈ پی آر, ویری ویری بیڈ پی آر. اب ظاہری بات ہے اگر اس کے بال کی کھال اتارنا اگر شروع کی نا نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, تو اسی کیس کے اندر یہی وکیل جو آرگومنٹس دیتا رہا ہے وہاں پہ جا کے, اور اس کتاب کو جس طرح ڈیفینڈ کرتا رہا, انہوں نے سارا کھاتا کھول کے لے آنا. انہوں نے کہا بھائی جان اے بندہ ہے جو عدالت میں کھڑے ہو کے نا یہ اس کتاب کے حق میں یہ دلائل دیتا رہا, وہ کر سکتے ہیں یہ. تو آپ نے خود ان کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک چیز دے دی ہے کھیلنے کے لیے, جبکہ 10,000 یار اور لائر ہے, ایسی بات نہیں ہے. مطلب گورا ہی لائر کرنا تھا, 10,000 اور لائرز ہیں جن کو آپ ہائر کر سکتے تھے, لیکن آپ نے بھی چن کے وہ بندہ ہائر کیا ہے جو سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے. اچھا دوسرا پھر اس کے اوپر بات یہ ہے کہ جی وکیل جو ہے وہ تو کسی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب میرا نا منہ یہاں پہ نہ کھلوائیے گا, کیونکہ آپ کے لونڈے لپاڑے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لونڈے, ایک تو بڑا چہیتا لونڈا لپاڑا جو ہے نا آپ کا, وہ بیٹھ کے ویلاگس کرتا رہا ہے, وہ بیٹھ کے ویلاگس کرتا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے یہ تو نون لیگ کا وکیل رہا ہے. یہ کرتا رہا ہے ویلاگس. زیادہ کسی نے پنگا لیا نا تو پھر میں دکھا بھی دوں گا اے ویکھو تہاڈا لونڈا لپاڑا کی کہہ رہے ہیں, جبکہ اس وقت بھی یہ دلیل دی جا سکتی تھی کہ بھئی وہ لائر ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب فار ایگزامپل
آج کل جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، وہ آج کل پرویز رائی صاحب کے بھی وکیل ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی کیس لڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہاں پہ پرویز رائی صاحب کے لیے وکالت کر رہے ہیں. خواجہ حارث صاحب ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں اور اب عمران خان صاحب کے بھی وکیل تھے. ایبسولوٹلی ایگری. لیکن آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک وکیل نون لیگ کے ساتھ رہا ہوا ہے اور اب وہ اگر الیکشن کمیشن کا وکیل بن گیا تو آپ اگر تیری ایسی تیسی تو نون لیگ رہے ہیں، تو نون لیگ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جبکہ وہ آرگومنٹ میری نظر میں غلط ہے. پھر دوسری سائڈ کے اوپر سلمان رشدی کے وکیل کو آپ کریں تو نہیں لائر تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس طرح نہیں ہوگا نا. یو کانٹ ہیو بوتھ ویز. دونوں میں سے ایک چیز چوز کرنی پڑے گی کہ نون لیگ کا وکیل اگر الیکشن کمیشن کا وکیل بنے تو آپ کہیں ہے دیکھا یہ تو ملے میں آپس میں سارے کے سارے. تو یہاں پہ جب سلمان رشدی کا وکیل عمران خان کا وکیل بنے تو کہا نہیں وہ تو ڈفرینٹ ہے، وہ الگ الگ ہے. اس طرح نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. دونوں میں سے ایک چیز چوز کر لیں آپ. ایک چیز کے اوپر منہ بند کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے، پھر دوسرے کے اوپر کھول لیں اس طرح. دوسرا جناب، ایک اور خبر کے مطابق اور بائی دا وے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک نیا کام سٹارٹ کیا کہ جی انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ معاملات لے کے جائیں گے. تو انٹرنیشنل کورٹ میں ایکچولی جو کیسز ہوتے ہیں، عطاء اللہ تارڑ نے بتایا کہ جی وہ ملکوں کے خلاف ہوتے ہیں، دو ملکوں کے درمیان آپس میں کیسز چلتے ہیں. تو عمران خان صاحب کیا ریاست پاکستان کے خلاف اب کیس کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ جا کے یہ نہیں کہتے جی میں یہ کیس شہباز شریف کے خلاف کر رہا ہوں، نواز شریف کے خلاف کر رہا ہوں، یا میں ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کر رہا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ وہاں پہ ریاست پاکستان کو اپنا جو ہے وہ اپنا حریف بناتے ہیں، وہاں پہ آپ ان کے اگینسٹ یہ کیس فائل کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ مطلب اس کے اسی طرح پی آر ویلیو دیکھیے نا. ایک تو آپ ریاست پاکستان کے خلاف کیس فائل کریں گے اور دوسرا وکیل آپ کس کو رکھیں گے. سو بڑا ہی کوئی بیوقوف آدمی تھا فرینکلی اسپیکنگ، بڑا ہی بیوقوف. عمران خان صاحب کا پورا حق ہے وہ کسی کو بھی وکیل کے رکھنا چاہیں، بے شک رکھیں، لیکن بہت ہی بیوقوف آدمی تھا کہ جس نے جا کے جو ہے نا اس طرح اس شخص کو وکیل. چلے میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ پاکستانی عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا چل رہا ہے نا یہ اس کا سائفر کا کیس چل رہا ہے، عمران خان صاحب کا اس کا توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے. اب انہی کیسز کے اندر آپ جا کے جو ہے وہ کوئی انڈیا سے جا کے لائر لے آئیں. عمران خان صاحب جا کے انڈیا سے لائر لے آئیں کہ جی میں انڈیا کا ٹاپ لائر لے کر آیا ہوں جی، اور وہ اس کو یہاں پہ لائسنس بھی مل جائے. آپ کہیں جناب یہ مجھے ریپرزینٹ کرے گا. ایک سیاسی لیڈر کے لیے کتنی بری پی آر ہے یہ، کتنی بری پی آر ہے. اس کا کیا امپریشن جائے گا. اور پاکستان کے اندر لائرز مر گئے ہیں، مطلب بڑے سے بڑا لائر ہے یہاں پہ. ایسے لائرز ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. آپ ان کو ہائر کر لیں. پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کسی نے عمران خان صاحب سے دشمنی نکالی ہے. سیریسلی لٹرلی یہ دشمنی نکالی ہے یہ حرکت کر کے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے خبر ہے جی. علیمہ خان اور عظمیٰ خان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ پہنچی، اور وہاں کی عدالت کی انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج عبیر گل نے اس کی سماعت کی. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے حوالے سے سوال کیا گیا یہ لوگ شامل تفتیش ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو تفتیشی افسر نے بتایا کہ نہیں جی وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے. علیمہ خان نے دوران سماعت عدالت میں کہا کہ ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں شامل تفتیش کیا جائے. عظمیٰ خان نے کہا کہ ہمارا حق ہے، ہمیں عدالت کے سامنے بولنے دیا جائے، ہم کب سے کہہ رہے ہیں ہمیں شامل تفتیش کیا جائے. عدالت نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں آپ نے ان کے پاس کب جانا ہے. عظمیٰ خان نے جواب دیا کہ ہم 3 ماہ سے چکر لگا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ شامل تفتیش نہیں کر رہے. جج نے تفتیشی افسران کو علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو آج ہی شامل تفتیش کرنے کا اس موقع کے اوپر حکم دیا. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ایمان مزاری کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی، اور وہاں پہ جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے ایمان مزاری کی 10,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی، اور گزشتہ سماعت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایمان مزاری کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کیا تھا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. تفتیشی افسر نے کہا کہ حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی سندھ کے رہنما ہیں. ان کی ہدایت پر کارکنوں نے 9 مئی کو ہنگامہ آرائی کی. ان کے اشتعال دلانے پر پولیس موبائل کو دیگر املاک کو کارکنوں نے نقصان پہنچایا. حلیم عادل شیخ سے تحقیقات کرنی ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جائے، اور اس کے بعد انہیں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.